تمہارا رب تمہارے لیے بہت بہترین فیصلے کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا بے بس نہیں چھوڑتا۔ کچھ لیتا ہے تو اس سے بہترین دیتا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں کچھ لاتا ہے تو ایک مصلحت کے تحت، تو کیا پھر تم اپنے رب سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں نا؟ تو اپنے رب پہ یقین رکھو اور ہر فیصلے میں اسی سے مدد مانگو۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اس پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو۔ اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو۔ وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی سب سے قریب ترین چیز کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے راز، تمہارے دل کی تڑپ، تمہارے آنسو، تمہاری بے سکونی، ہر چیز سے ہمیشہ واقف ہے۔ تم اپنے رب سے صرف ایک دفعہ کہہ کے دیکھو، وہ کیسے بے سکونی کو سکون میں بدل دے گا، کیسے تمہارے دل و اطمینان ہوگا، اور وہ اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تم سے بھی کبھی بے خبر نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر چیز تمہارا رب دیکھتا ہے۔ وہ چیزیں جو تم اپنے دل دماغ میں محسوس کرتے ہو، وہ رب جانتا ہے۔ وہ دکھ تکلیف، وہ آنسو جو تم محسوس کرتے ہو، تمہارا رب وہ سب دیکھتا ہے۔ تم کچھ نہ بھی کہو، وہ سب سن لیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو وہ ہر فیصلہ تمہارے لیے بہتر کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ تمہیں بہت انتظار کرواتا ہے۔ تمہاری دعائیں کبھی بھی فوراً قبول نہیں ہوتی، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں شاید صبر بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ تمہیں پھر بہترین سے نوازتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی تم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہو کہ تمہیں اس کا خیال بھی نہیں آ رہا ہوتا، پھر وہ تمہیں کتنے طریقوں سے اپنی یاد دلاتا ہے اور تم بھاگے بھاگے اس کے پاس چلے آتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے لے کے ہی تمہیں آزماتا ہے، بلکہ وہ تمہیں ایسا عطا کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی محبت کبھی نکال ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہر انسان کی کہانی پہلے سے لکھ دی ہوتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں ایسے ہی نہیں لے آتا۔ اگر کچھ لوگوں سے خوشی ملے تو اپنے رب کا شکر کرو، اگر دکھ ملے تو ان سے سبق سیکھو۔ اگر تمہارے دل کے قریب ترین انسان ملے تو اللہ سے منزل کی دعا کرو۔ بے شک تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور ضروری نہیں ہے کہ جو تم دعائیں مانگو وہ اسی وقت پوری ہو جائے۔ کچھ دعائیں ایک خاص وقت پہ پوری ہوتی ہے، کچھ دعائیں ایک خاص وقت پہ بھی پوری ہوتی ہے، معجزوں کی صورت میں، اور تمہارا دل تصور بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے کو کب دینا ہے۔ سجدے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور تمہیں اپنے رب کے روبرو کرتے ہیں،
اور تمہارے دل کی بے چینی کو کم کر دیتے ہیں۔ جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو تب تم اپنے رب سے دعا کرو۔ جب تم اس پہ توکل کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے سیدھے راستے پہ لے کے چلے، تو پھر اللہ تمہیں بچاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور ہر برائی سے روک دیتا ہے۔ بے شک وہ تمہیں تھامنے والا ہے۔ اور دعا تمہارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو تمہارے خواب کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو، اپنے رب سے مانگتے ہو، اس کو راضی کرتے ہو، پھر وہ بھی تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دیتا ہے۔ تمہاری وہ خواہشات جو سجدوں تک لے جائے تمہیں، تو پھر اللہ ان سجدوں میں کی گئی دعاؤں کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ سکون، جب حقیقت کو تسلیم کیا جائے، جب اللہ اگر کچھ نہ دے رہا ہو تو اس کی خیر کو دیکھنا، تمہارا رب تمہیں ہر چیز نواز سکتا ہے، مگر وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین نواز سکتا ہے۔ جب تم اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب ہر حال کے باوجود تم اپنے رب سے جڑے رہتے ہو، جب تم اپنی زندگی کی سب سے مشکل موڑ پہ ہونا، جہاں تمہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تم بالکل ٹوٹ چکے ہو، تمہیں لگے کہ ہر چیز تمہارے خلاف ہے، تب صرف اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، خود کو مکمل اس کے حوالے کرو کہ وہ تمہیں پھر سے جوڑ دے، کیونکہ تمہارے رب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم چاہے جیسے بھی ہو جاؤ، تمہیں کبھی نہیں بھولتا وہ۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی تمہارے آنسو، تمہاری فکر، تمہاری تڑپ، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن شاید وہ ہر اس چیز سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ نوازنا جانتا ہے، بس کبھی کبھی تمہارے صبر، یقین اور ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں اتنا سکون دیتا ہے جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تم زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے، تمہاری زندگی آگے ہی نہیں بڑھ پائے گی۔ کبھی کبھی وہ تمہیں اتنا سکون دیتا ہے جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تم زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے، تمہاری زندگی آگے ہی نہیں بڑھ پائے گی، مگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل دیتا ہے اور تمہیں ہر وہ چیز نصیب کرتا ہے جو تمہاری سوچ تک محدود ہوتی ہے۔ تمہارا رب جو اتنا رحیم ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ آنسو جو شاید کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں سنتا ہے، اور یہ جو تمہارے دل میں سکون دیتا ہے تمہارا رب، یہ کیا اس کا کرم نہیں ہے تم پہ کہ جب لگتا ہو کہ اب کبھی سانس نہیں آئے گی، لیکن پھر تمہاری زندگی میں سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو تمہارے لیے بنایا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، اس انسان میں تمہارے لیے سکون ہوتا ہے، اور جس انسان کو تمہارے لیے نہیں بنایا ہوتا، وہ کبھی تمہارے لیے سکون، خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ اور اللہ جن لوگوں کو ان کی منزل نصیب کرتا ہے تو ہمیشہ دونوں دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اللہ جب بھی تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، تو صرف اس لیے کہ تم اس چیز سے کچھ سیکھو، یہ محسوس کر سکو کہ تمہارا رب ہی تھا جس نے مشکل وقت تم پہ لایا تھا، اور وہی اس سے تمہیں نکالتا بھی ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں بہت کچھ سکھاتا ہے، تمہارے ہر ایک لمحے سے۔ کچھ چیزیں، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ کے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے رب سے رشتہ بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر پل اپنے رب کی یاد آتی ہے، آپ بار بار اس کے پاس جاتے ہیں،
اللہ جس دل کو چاہتا ہے اپنی طرف لاتا ہے، ہر چیز کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے پہ بھی وہ قادر ہے۔ پر جب تم اپنے رب کو اتنا راضی کر لیتے ہو، اس چیز کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو، جب تمہارے دل میں سچائی ہوتی ہے اور پھر تمہارا رب بھی اس پہ کن کہہ دیتا ہے، تمہاری دعائیں تمہاری منزلوں کو تمہارے قریب تر اور آسان تر بناتی ہیں۔ سچے دل سے اور پکے یقین سے مانگی گئی دعائیں تمہارے لیے معجزے کرتی ہیں، اور جب تم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہو تو ہر بات، ہر خواہش پہ وہ کن کہتا ہے۔ وہ جب چاہے تمہارے دل کو اپنی طرف موڑ دے، وہ جب چاہے تمہارے دل میں اپنی چاہت کا نور بھر دے، وہ جب چاہے تمہیں تمہاری آزمائش سے نکال دے، وہ جب چاہے تمہارے دل کو سکون دے، وہ جب چاہے تمہاری ہزار دعاؤں پہ کن کہہ دے۔ انتظار ختم، اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اللہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ابھی اس چیز سے نہیں نواز رہا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تمہاری سب دعاؤں کو قبولیت کا رنگ عطا کر دے گا۔ بہت کچھ غلط ہوگا سب ٹھیک ہونے سے پہلے، بس تم ہار نہ ماننا۔ ہو سکتا ہے تمہاری منزل تم سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ مایوس مت ہو، کیا پتا تم جس کی دعا کر رہے ہو وہی اب نصیب کا حصہ بننے والا ہو۔ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اس بات کا یقین رکھو۔ راستہ بنانے والا اللہ ہے۔ جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ جب صبر کرنا بہت مشکل لگ رہا ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اللہ پر اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ اگر آزمائے جا رہے ہو تو بے شک نوازے بھی جاؤ گے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔
اللہ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تم آج جس تکلیف پر صبر کر رہے ہو، کل تمہیں اپنے اسی صبر پر ناز ہوگا۔